الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 27 رمضان المبارک کے دن یعنی 27 روزہ ہوگا، اور 27 روزے والے دن نماز عصر کے بعد یہ ایک خاص دعا ہے جو کہ بزرگان دین کی ایک مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور جائز نیک حاجت ہے، مثال کے طور پر جاب نہیں مل رہی یا کوئی روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے کے لیے جو خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے 27 رمضان المبارک روزہ رکھا ہوا ہونا چاہیے اور نماز عصر کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اس وظیفے کی کچھ چند شرائط ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ ظاہری بات ہے بغیر شرائط کے اگر کوئی بھی وظیفہ کیا جائے، کوئی بھی وظیفہ کریں بغیر شرائط کے، تو رجت پیدا ہوتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ جتنے بھی وظیفے کرتے جائیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ یوٹیوب کے اوپر یار سب فیک ہے، جناب علی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس لوگ چینل چلانے کے لیے۔ نہیں، الحمدللہ ہم چینل چلانے کے لیے نہیں یہ کہا۔ آپ دیکھیں کہ میرا اس وقت 72,000 سبسکرائبر ہو چکا ہے، اور میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں یا میری ویڈیو کو جناب علی شیئر کریں۔ نہیں، ظاہری بات ہے جہاں حق ہوتا ہے لوگ ایٹومیٹک خود آتے ہیں، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، اگرچہ دیر سے ہو لیکن عیاں ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تحریک تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل، یہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور لاکھوں درد کے مارے جو تھے ان کو یہاں پہ ہی درد کی دوا ملی ہے، اور لاکھوں لوٹے ہوئے لوگ جو تھے ان کو بھی یہاں سے الحمدللہ فیض ملا ہے۔ یہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل ایک خاص چینل، اور یہاں پر ایک مجرب شدہ وظائف بتائے جاتے ہیں جو بزرگان دین کے، اور ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی طرف سے ایک خاص وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فینل چینل نہیں ہے، فائق چینل نہیں ہے، کوئی فائق ویڈیو نہیں ہوتی، کوئی فائق وظائف نہیں ہوتے۔ ظاہری بات ہے جب آپ لوگ ایسے لوگوں کے وظائف کرتے ہیں کہ جن میں جو خود کامل نہیں ہے، یا خود ان کے وظیفہ جو اٹھایا کر ڈالا، یا وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ گئے، یا وظیفے میں ناغہ کر دیا، پھر اس میں رجت پیدا ہو گئی، جب رجت پیدا ہو گئی اب اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، یا شرائط پر عمل نہیں کرتے، رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو گئی پھر جو بھی وظیفہ کریں گے کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ رجت کا سب سے پہلے حل لازمی کیا جائے۔ رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، رجت کا آخری حل، وہ ویڈیو بھی میری لنک کے اندر بھی شاید ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا، لیکن چینل کے اوپر موجود کھڑی ہے۔ وہ اگر رجت کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، یعنی آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو سمجھ جائیں کہ یہ رجت کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ وہی وظیفہ پہلے کریں، رجت کا حل کریں، اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اثر کرتے جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ ہونا چاہیے اس وظیفے کو پڑھنے کے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف ایک دن کا۔ آپ اس دن روزہ ہونا چاہیے، اور 27 روزے والے دن سارا دن باوضو رہنا ہے، سارا دن باوضو رہنا، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز تو ویسے بھی ضروری ہے مسلمان پر فرض ہے نماز۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر مومن بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو اگر تم چاہتے ہو کامیابی کو تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ ساتھ ہی قریب آپ کے محلے میں مسجد ہے اس مسجد پہ خرچ کر دیں اگر تعمیراتی کام ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو یا ساتھ ہی غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے نظام پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں پر ظاہری بات ہے مسافر طلباء پڑھتے ہیں، بجلی کے بل ہوتے ہیں اور پھر استادوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، طلباء کے خرچ اخراجات ہوتے ہیں، ویسے بھی طالب علم پر خرچ کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرنا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں درسگاہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، یہاں اس کا کام زیر تعمیر ہے، مسجد کے اندر پنکھے لگنے والے ہیں، مسجد کی صفوں کی ضرورت ہے، قرآن رکھنے کے لیے الماریوں کی ضرورت ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے، صدقہ فطر کے لحاظ سے، فطرانے کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں۔ یہ آپ کا تھوڑا سا تعاون بھی ہوگا نا، حقیقت بات ہے جب قبر میں جائیں گے اس کا ثواب دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے یار۔ یہ وہ راستہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں صدقہ فطر کے لحاظ سے اور صدقہ فطر، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کے لحاظ سے آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنے صدقہ فطر، زکوٰۃ، خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کی کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ وہ مقدس کام ہے اس کا آپ اندازہ تک بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف 1 دن کا وظیفہ ہے، صرف 1 دن کا۔ انشاءاللہ جہاں چاہو گے وہیں شادی ہوگی، یا جہاں جو تمہاری دل کی مراد ہے وہی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ صرف اور صرف 17 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ نماز عصر پڑھ لیں اور نماز عصر پڑھنے کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹھ کر سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورت 100 مرتبہ پڑھ کر پھر 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 71 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، 70 مرتبہ۔
یہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی اور گڑ گڑا کر سوالی ہو کر دعا کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آپ یہ ایک دن کا وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز جو چاہو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔